رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تو آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء کی پہلی ندا، پہلی وہ آیت جس میں رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ایمان والوں کو، وہ تھی آیت نمبر 19، جس کے ساتھ اور بھی بعد والی آیات یہ کنٹینیو ہوتی ہیں احکام کو لے کر۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بنو عورتوں کے ان کو مجبور کر کے، کرہا اس حالت میں کہ وہ مجبور بن جائیں یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں، لیکن پھر بھی تم زبردستی ان کے تم وارث بنو۔ اس سے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم ان کو نکاح سے نہ روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم جو کچھ انہیں دیے ہو اس کو تم لے لو، یا اس میں سے کچھ لے لو، یہ تمہارا مقصد ہو، اس وجہ سے تم ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے کہ ان کے مہر سے لینے کی ایک جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی بڑا فحش کام کر دیں، کہ بڑا گناہ کا وہ ارتکاب کر دیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ تیسرا حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، علیکم السلام، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو امید ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی ہی میں خیر کثیر تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کے بدل دوسری بیوی کو نکاح کرنے کا ارادہ کرو، یعنی ایک کو چھوڑ کر دوسری کو، ایک کو طلاق دے کر دوسری سے تم نکاح کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو، جس بیوی کو تم چھوڑ رہے ہو، قنطار دیا ہے، مطلب ایک خزانہ دے دیا ہے بطور مہر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس قنطار میں سے، اس خزانے میں سے تم اس کو چھوڑتے ہوئے، طلاق دیتے ہوئے کچھ نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لینا چاہو گے، کیا تم اس کو لے رہے ہو بطور بہتان اور کھلی نافرمانی یا کھلا گناہ کرتے ہوئے، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اس کو کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں کا ایک دوسرے سے مجامعت کر چکا ہے، یا خلوت ان کی ہو چکی ہے، ہم بستری ہو چکی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ عورتیں تم سے، یعنی تم مردوں سے، یعنی شوہروں سے بڑا ہی مضبوط عہد و پیمان انہوں نے لے رکھا ہے، یعنی نکاح کے ذریعے سے۔ تو ان آیات کی تھوڑی بہت تشریح پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں 4 باتوں سے اللہ نے منع کیا، یعنی حکم کے اعتبار سے 2 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور بلکہ 3 باتیں اللہ نے منع کی ہیں، اور ایک بات کا اللہ نے حکم دیا۔ تو ان میں سے پہلی بات جو اللہ نے ذکر فرمائی، لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا،
کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں داخل کر لو یا ان کے تم وارث بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ در حقیقت جاہلیت کا جو ظلم تھا، جو ستم تھا خواتین پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام سے پہلے عورت کی بے حد پامالی تھی، بلکہ آج بھی بعض لوگ جو جاہل لوگ کہتے ہیں تم میرے پاؤں کی جوتی ہو، خاص کر ہمارے حیدرآباد کے بعض لوگوں سے میں سنا ہوں، میں خود سنا ہوں کہ بیوی کو اس درجے میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یا تو تم میری پاؤں کی جوتی ہو یا میری جوتی تم سے بہتر ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو نہایت ہی جاہلانہ الفاظ ہیں، چاہے کوئی بھی استعمال کر لے، تو خاص طور پر ایک مسلمان تو اس طرح کی اہانت نہیں کر سکتا۔ یہ جاہلی رسم و رواج تھا کہ خواتین کو ان کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ پوری دنیا اس سے غیر متعارف تھی کہ عورت کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، عورت بھی ایک انسان ہے، عورت بھی ہماری طرح ایک جو ہے ویلیوبل چیز ہے، ایک جو ہے بحیثیت ایک انسان کے اس کے حقوق ہیں۔ یہ حقوق پہلے جو بیان کیے گئے اس سرزمین پر وہ اسلام کی دین ہے، وہ اسلام کی دین ہے، ورنہ پورا معاشرہ آج جو ہے اپنے آپ کو ہائیلی جو سویلائز جو قومیں بتاتی ہیں، وہ بھی جب اسلام جو آیا تھا تو سب سے زیادہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، سب سے زیادہ جہالت میں تھی، سب سے زیادہ جو ہے اندھی تقلیدیں ان کے پاس تھیں، اور سب سے زیادہ عورت کی پامالی اگر آپ دیکھیں گے کرسچینٹی کے اور خود توریت کے جو ان کے جو ہے جو تشریحات ہیں، ان کا جو کلچر رہا اس زمانے کے اندر، جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عورت کا کوئی مقام ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اسلام ہے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے سامنے اللہ نے اپنے احکام کو بتلایا، تو یہاں پر یہ حکم بتلایا گیا کہ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی حصے دار ہیں۔ شقیق کہتے ہیں، شق کیا کہتے ہیں، جز کو کہتے ہیں، اسی سے ہم شقہ کہتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں، شقہ نہیں کہتے، شگا بولتے ہیں، ہاں بلڈنگ کو نہیں بولتے، اپارٹمنٹ کو بولتے ہیں۔ یہ اپارٹمنٹ کیا ہے، اس بلڈنگ کا ایک حصہ۔ تو شقہ جو ہے کیا ہے، ایک وہ چیز جو اس سے نکلی ہو، اس کا جز ہو، جو شق کس کو کہتے ہیں، شق کے پھٹ جانا، الگ ہو جانا، اس سے جدا ہونا، تو اس سے جدا ہونا، کیونکہ عورت جدا ہوئی ہے کس سے، عورت نکلی ہے کس سے، مرد سے نکلی ہے۔ جس طرح ان کی تخلیق، ہماری اماں حوا کی تخلیق کیسے ہوئی، آدم علیہ السلام کی جز سے ہوئی، تو عورت کوئی الگ چیز نہیں ہے، مرد ہی کا حصہ ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ لینا، پھر وہ اہانت نہیں کرے گا، پھر اس کو یہ پامالی کے درجے میں نہیں لائے گا، کیونکہ اس کا اپنا حصہ ہے۔ ایک انسان اگر اپنے ہاتھ کی بے عزتی کرے گا تو کس کی بے عزتی ہوئی، خود کی بے عزتی ہوئی۔ اپنے جسم کے کسی حصے کی بے عزتی انسان کرے گا تو خود کی بے عزتی۔ تو عورت بھی انسان کی پھسلی سے اللہ نے پیدا کیا اس کو، تو خود ہی اسی کا حصہ ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ النساء شقائق الرجال، مردوں کے یہ جز، یہ اجزاء ہیں، کون، خواتین۔ تو اس طرح انسان اپنے آپ کی عزت کے کا خواہاں ہوتا ہے، اپنے آپ کی عزت کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، تو پھر خواتین بھی اسی کا حصہ ہیں، ان کی بھی عزت ہونی چاہیے۔ جس طرح اس کے اپنے حقوق ہیں بحیثیت شوہر، اسی طرح اس کے حقوق بھی ہیں بحیثیت بیوی، اس کے حقوق ہیں بحیثیت باپ کے، اسی طرح ان کے حقوق ہیں بحیثیت ماں کے۔ بیٹے کے حقوق ہیں تو بیٹی کے بھی حقوق ہیں۔ جس بھی قسم کی عورت ہو، وہ چونکہ وہ انسان ہے، مرد کا جز ہے، تو مرد کا حصہ ہے، تو اس کے بھی اپنے حقوق کائنات کے اندر پہلا بیان ہوا اسلام کی جانب سے۔ آج عورت کی جو ہے عزتیں کی جاتی ہیں برائے نام، دوسرے کلچرز میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ عزت کا لبادہ اڑا کر ان کی پامالی کی جاتی ہے۔ ان کو صرف نعرے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری آزادی کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ آزادی ان کے فیور میں نہیں ہوتی، یہ آزادی مردوں کے لیے ہوتی ہے۔
ان کے آنکھوں کی تسکین، ان کے جذبات کی تسکین، ان کے شہوتوں کی تسکین کے لیے عورتوں کو لاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کو برابر کا درجہ دیں۔ کون سا برابر کا درجہ دے رہے ہیں؟ عورت کمائے بھی، عورت جو پھر گھر آ کر گھر کے کام بھی کرے، عورت عورت پن کے اس کے اپنی ذمہ داریاں بھی جو ادا کرے، بچے ہیں تو بچوں کی بھی دیکھ بھال کرے، اور ہم نے کہا ہم نے تو آزادی دی عورت کو کام کرنے کی، اور مرد صرف کام کر کر آئے گا، پسار کے سو جائے گا، خدمت کا کہاں ہوگا؟ ہاں میں مرد ہوں جی، ٹھیک ہے مرد ہوں جی، تو آپ نے آزادی دی نا عورت کو کمانے کی، اس کو بھی تو چھوڑ دو۔ نہیں وہ ذمہ دار ہے گھر کی، پھر آپ کس کے ذمہ دار ہیں؟ تو یہ نام نہاد جو ہے، جو عورتوں کی آزادی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، در حقیقت یہ ویسٹرن کلچر نے شروع کیا، کیونکہ ان کے پاس عورت کی پامالی اتنی حد تک تھی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کس طرح جو ہے ان عورتوں کی اہانتیں انہوں نے کی ہیں ان کے کلچر کے اندر۔ آج بھی جس طرح اہانتیں ہو رہی ہیں، صرف نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن اسلام وہ ہے جو رب کریم کی جانب سے نازل کیا ہوا دین ہے، جس کے اندر جو حقائق بتلائے گئے ہیں وہ عورت کی فطرت کے مطابق بتلائے گئے ہیں، اور جو حقوق دیے گئے ہیں وہ مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے برابر کا مطلب یہاں پر مساوی نہیں ہے۔ برابر کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مساوی، ایک ہے برابر۔ ہاں سوا سوا جو کہتے ہیں آپ لوگ نا، سوا سوا، یہ سوا سوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کے حقوق جو بیان کیے وہ عدل سے بیان کیے۔ عدل کا انصاف، انصاف کیا ہے؟ کوئی ضروری نہیں کہ دونوں برابر ہوں، انصاف یہ ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے، یہ انصاف ہے، ایکویلٹی نہیں ہے۔ ہاں ایکویٹی جی۔ تو انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جس کو جو ضرورت ہو، جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ برابری کیا ہے؟ آپ کو جتنا میں دوں اتنا ان کو بھی دوں، دونوں میں کمی نہ کروں۔ یہ برابری کا مسئلہ کب آئے گا؟ وراثت کے مسئلے میں۔ وراثت کے مسئلے میں تمام بیٹے برابر ہیں، تمام بیٹیاں ان کی جگہ برابر ہیں، برابری وہاں پر آتی ہے۔ لیکن عدل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حق کے اندر اللہ نے رکھا، اور وہ عدل کیا ہے کہ جس کو جتنا حق دیا جانا چاہیے اس کے اندر کمی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے، اور اس میں کمی کرنا اللہ نے ظلم قرار دیا، اور ظلم کے بعد صورتیں جاہلیت کے اندر جو موجود تھیں، جس کی کچھ صورتیں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور چند جاہلوں کے پاس برائے نام مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ اس طرح کی شکلیں آج بھی موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس ضمن میں اللہ نے بیان کرتے ہوئے اس کے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر اللہ نے ان آیات کا نزول کیا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ زبردستی نہ کرو ان کے وارث بننے میں۔ جس کی ایک صورت کیا تھی کہ جب شوہر انتقال کر جاتا تو اس کا جو قریبی جو بھی رشتہ دار جو ہوتا، چاہے بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی جو قریبی رشتہ دار ہے، وہ کیا کرتا؟ اپنا کپڑا ڈال دیتا اس کے اوپر۔ اب وہ عورت اس کے حق ہو گئی، اب وہ چاہے تو خود ہی نکاح کر لے، چاہے تو اس کی اجازت کے بغیر کسی اور سے نکاح کروائے، لیکن وہ کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے پیسے لیتا، اس کی مرضی چلتی، عورت کی مرضی نہیں چلتی، کیوں؟ وہ حقدار بن گیا۔ تو ظلم کی ایک شکل یہ تھی۔ اور اسی طرح عورت اگر مال کے حقدار اگر بن جاتی، شوہر مال چھوڑ کر مر رہا ہے، اب عورت کو دیا جانا چاہیے، جو قریبی جو ولی جو ہوتا وہ قبضہ کر لیتا مال پہ، بولتا کہ میں نہیں دیتا ہوں جب تک کہ تو میری مرضی کے مطابق نہ چلے، میں جس بندے سے تیرا نکاح کروانا چاہ رہا ہوں اس سے جب تک تو نکاح نہ کرے تیرا مال میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو اپنی مرضی چلاتے۔ تو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سارے مسائل تھے جاہلیت کے اندر، اور جو ہے بسا اوقات تو مال سے دستبردار ہونے کا بھی وہ حکم دیتے، مجبور کرتے کہ عورت اپنی سب چیز چھوڑ کے پھر وہ کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو آزادی ملتی۔ تو اس طرح یہ ہے۔ اسی طرح طلاق دینے کے باوجود بھی، طلاق دے دیا بھائی مسئلہ ختم ہو گیا نا، بولتا نہیں وہ طلاق دے دیا لیکن پھر بھی میری بیوی ہے، میرا ہی چلے گا،
جب تک میں نہ کہوں وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اجارہ داری جو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ، تو یہ لاٹھیوں کا معاملہ تھا کہ زبردستی جو ہے خواتین کو یہ لوگ جو ہے اپنے اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ارشاد فرمائی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یا ان کو اپنی وراثت میں لے لو یا ان کا مال اپنی وراثت میں لے لو۔ یہ دونوں ہی چیزیں موجود تھیں جو دونوں چیزیں منع کی گئیں۔ دوسرا جو حکم جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم انہیں نہ روکو۔ تعضلوہن کے عضل کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو نکاح سے روک دینا، زبردستی ان کو نکاح سے روکے رکھنا، یہ بھی عضل ہے، اور دوسرا کیا ہے وَلَا تُقْهِرُوهُنَّ، ان کو تم مجبور نہ کرو، ان پر اپنی اجارہ داری نہ قائم کرو، اپنا کنٹرول تم ان پر نہ رکھو۔ کیوں؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، کیوں؟ مقصد کیا ہے لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے کچھ مال تم لے لو، اس کے لیے تم کو روک رہے ہو کہ اس سے مال کا مطالبہ کرو اور پھر مال لے کر اس کو جہاں وہ نکاح کرنا چاہ رہی وہاں پر نکاح کرواؤ، مال کے چکر میں اس کو روکے رکھنا، یہ ہے عضل، جس کی مثال میں نے دی کہ اس زمانے میں بھی تھا یہ عضل کا معاملہ، خواتین کو اپنے منفعت کے لیے ولی روکے رکھتا تھا یا کہ اس کا بھائی روکے رکھتا تھا۔ وہی چیز جو ہے یہاں اس عرب کے معاشرے کے اندر بھی بسا اوقات دیکھی جاتی ہے یہ مثالیں کہ عورت کماتی ہے، عورت مالدار ہے، اگر وہ شادی کر دے تو پھر یہ اپنا پیسہ لے کے چلی جائے گی، یا کہ اس کی ملازمت اس کے ساتھ نکل جائے گی، شوہر اس کی ملازمت کے پیسے وہ لینا شروع کر دے گا، تو اس کو اچھے سے اچھا رشتہ آنے کے باوجود بھی روکے رکھتے، نہیں صحیح نہیں رشتہ، وہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو وہاں پر آپ کا رشتہ جمے گا، وہ خاندان صحیح نہیں ہے، ارے وہ لڑکے کے اندر یہ برائی ہے، کچھ نہ کچھ ایسے جو بہانے نکالتے اور اس خاتون کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایک کیس جو ہے یہیں کا ایک کورٹ کا کیس سامنے آیا، 57 سال تک 57 ایئرز تک عورت کو بٹھا کے رکھا اس کے بھائیوں نے اس کے مال کی خاطر، شادی کرنے نہیں دی۔ پھر بعد میں اس نے کورٹ میں کیس کیا، پھر قاضی نے جو ہے اس معاملے کو اپنے کنٹرول میں لیا اور ان کی ولایت کو ایکس مار دیا، تاکہ یہ ظلم ہے جو تم نے اپنی ولایت کا غلط فائدہ اٹھایا، تو اب ولی تمہارا ہوگا کورٹ۔ پھر کورٹ کے ذریعے سے پھر وہ خاتون جو نکاح کرنا چاہتی تو وہاں سے نکاح ان کا طے ہوا۔ تو اس طرح کے واقعات عرب معاشرے کے اندر جاہلیت میں بکثرت ہوتے تھے، اور بعض جو ہے جو جاہل نما جو لوگ موجود ہیں، یا جہالت جن کے اندر یا عصبیت کوٹ کر بھری ہوئی، یا مال کے حرص و ہوس اور طمع جن کے اندر ہے، وہ بھی عورتوں کو اسی انداز استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا مال وہ چھین لیں اور مال کے بدلے وہ جو ہے ان کو آزادی دیں یا نکاح کی اجازت دیں۔ تو اب یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم ان کو نہ روکو نکاح سے، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے جاؤ کچھ حصہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ تو ایک تو بعض لوگ مہر کا مطالبہ واپس کرتے تھے کہ ہم نے اتنا مہر دیا دے واپس دو، پھر ہم کو تم اجازت دیں گے، یا اس کا کچھ حصہ، آدھا حصہ، یا کچھ گفٹ وغیرہ کیے تھے، وہ گفٹ وغیرہ جو واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہے ہوا کرتی تھیں، یا خود اس کا اپنا مال ہوتا تھا، وراثت کا مال ہوتا تھا، تجارت کا مال ہوتا تھا، ان میں سے جو مال کی طلب کرتے تھے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے یہ کہ اگر یہ عورتیں، بیویاں کھلی بے حیائی کا کام اگر کریں تو پھر تم کو حق کیا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو، اپنے نکاح سے باہر کر دو، طلاق دے دو، اور تمہیں یہ حق ہوگا کہ ان کی اس بے حیائی کی وجہ سے، ان کی زناکاری کی وجہ سے تم مہر اگر واپس لینا چاہو تو تمہیں اس کا حق دیا جاتا ہے، ورنہ نہیں۔
اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ فاحشۃ مبینہ سے مراد کیا ہے؟ کھلی بے حیائی یا کھلا بڑا گناہ. تو اس میں پہلے نمبر پر آتی ہے زناکاری. عورت اگر زنا کے اس جرم میں واقع ہو جائے، مرد سے خیانت کرے، مرد کے بستر کا جو حق ہے، جو مرد کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دے، تو وہاں پر ایک تو اگر اسلامی حکومت ہے تو حد جاری کی جائے گی. حد کب جاری کی جائے گی؟ دو میں سے کوئی ایک، دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہو. یا تو 4 عینی گواہ ہوں، 4 عینی گواہ ہوں. عینی گواہ صرف یہ نہیں کہ بھائی دونوں ایک کمرے میں تھے یا دونوں کو ہم نے ایک بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا. حد جاری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک کہ یہ چاروں کے چاروں شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو کرتے ہوئے، بستری تعلق کو ہم بستری کرتے ہوئے نہ دیکھیں. 3 دیکھ لیے، ایک بولا نہیں بھائی میں صرف دیکھا، بس دونوں تھے لیٹے ہوئے تھے. 3 بول رہے نہیں ہم دیکھے اس کام کو کرتے ہوئے. ایک بول رہا کہ نہیں میں وہ ویسا نہیں دیکھا، صرف لیٹے ہوئے دیکھا. حد جاری نہیں کی جائے گی، حد جاری نہیں کی جائے گی. 4 عینی گواہ. کیوں؟ یہ حد کیا ہے؟ ایک جان کا مسئلہ، ایک زندگی کا مسئلہ. صرف ایسے ہی جو کسی کے بول دینے سے جو کسی کی جان نہیں لی جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ تو اسلام جو ہے حقوق کی حفاظت کرنے والا دین ہے. یہاں پر بھی اس عورت کی جان کی حفاظت کا مسئلہ. تو یہاں پر اب وہ اتنی جو ہے بے حیا وہ بنے کہ 4 لوگوں کو موقع دے، عینی گواہ بنے اس کام کو کرتے ہوئے. تو پھر یہ ایسے جو بے حیا لوگ ہیں کہ جن کا معاشرے کے اندر رہنا ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے معاشرے کے لیے، ان کا نکال دینا ایسے ہی. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی پر صرف گمان کرتے ہوئے الزام لگا دیتے ہیں. ارے اس عورت کے تعلق اس کے ساتھ ہیں جی، ارے وہ بڑی بچلن ہے جی، وہ کبھی ہم تو ادھر دیکھے کیفے میں اس کے ساتھ میں دیکھے، ارے وہ وہاں مال میں اس کے ساتھ ہم دیکھے. تو ساتھ دیکھنے سے جو ہے عورت پر جو ہے زنا کا الزام نہیں لگ سکتا. یہ بہت بڑا الزام ہے. اسی وجہ سے اللہ کے سنشا قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بڑے بڑے گناہوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن پاک باز عورتیں ہیں ان پر بہتان ان پر زنا کا الزام لگانا. اب یہ جو ہے الزام لگانے والا یہ 4 عینی گواہ پیش کرے جو اس کام کو کرتے ہوئے دیکھے ہوں، یا نہیں پیش کرے گا، 3 پیش کر دیا، ایک نہیں پیش کیا، تو بھی جو ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس پر حد جاری کی جائے گی. اور اس پر حد کیا ہے؟ 80 کوڑے. دوسرا 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. یا تو دلیل پیش کرے یا پیٹ پیش کرے، دو میں سے. تو زبان کھولنے سے پہلے جو سوچ لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا. تو اسلام نے سخت ترین حکم نازل کیا اس معاملے. اب یا تو یہ 4 عینی گواہ ہوں، یا پھر خود کا اقرار. خود کا اقرار. عورت کے اندر جو ہے ضمیر جو اتنا طاقتور ہو جائے، ایمانی قوت اتنی بڑھ جائے، وہ دنیا کے سزا کو سزا نہ سمجھے، آخرت کے سزا کے سامنے دنیا کی کوئی بھی جو حد اس کے لیے معمولی بن جائے، اور وہ آ کر اقرار کر لے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پورے ہوش حواس میں اقرار کرتی ہوں، میرے ساتھ یہ جرم سرزد ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کر. لیکن یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی؟ حد جاری کرنے، یہ 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ یا تو. اب یہ زمانے میں تو کوئی اتنا تقوی والا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آخرت کی سزا کے سامنے دنیا کے حد اپنے آپ کو جاری کر لے. لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں ویسے پاک نفوس موجود تھے، ویسے واقعات پیش آئے. امرأة غامدیہ کا واقعہ مشہور ہے. غامدی جو قبیلہ ہے، ایک خاتون آ کر انہوں نے اقرار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹال رہے تھے. تو ہو سکتا ہے تم نے صرف ایسی ملاقات کی، ہو سکتا ہے صرف جو ہے
تمہاری جو ہے صرف جو ہے دخول نہ ہوا ہو، زنا کا جو اصل جو مرحلہ ہے وہ وہاں تک تم نہ پہنچے ہو، یہ ہو سکتا ہے تم ہوش حواس میں نہ ہو. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد کر رہے تھے. پھر اس عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول میں پورے ہوش حواس میں. اور دلیل یہ ہے کہ یہ پیٹ میں جو یہ بچہ جو موجود ہے، یہ بچہ اسی کا ہے، اسی زنا کا یہ ثمرہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جاؤ، بچہ ہونے کے بعد آؤ. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کو ٹالنا چاہ رہے تھے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی ایمانی قوت کے اندر اتنی جو ہے پختہ تھی وہ خاتون. پھر آئی، اللہ کے رسول دیکھیے یہ بچہ ہے اور یہ میرے گناہ کا بچہ ہے، اب آپ مجھ پر حد جاری کریں. آپ نے فرمایا کہ پھر جاؤ اس بچے کو جو ہے اس کا حق ادا کرو، دودھ پلاؤ. 2 سال تک جو ہے اللہ نے حق دیا ہے بچے کا. جب 2 سال کے بعد بچہ روٹی کھانے والا بن گیا تو پھر آؤ. وہ پھر آئی 2 سال کے بعد. وہ گناہ جو ہے چین کی نیند سونے نہیں دے رہا تھا. یہ ہے اللہ نے فرمایا کوئی اذا فعلوا فاحشة او ظلموا جی او ذکروا اللہ، جب کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں ایمان والے تو پھر اللہ کی یاد ان پر غالب ہو جاتی ہے. اب وہ استغفار میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے لگے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس گناہ کے لیے حد جاری کر دی جائے گی، قیامت میں اس گناہ کی کوئی سزا نہیں ہوگی. اب اس بندی کے دماغ میں یہی تھا کہ وہاں کی سزا میں کہاں سے میں برداشت کر پاؤں، یہاں آسان ہے، میں یہاں پاک ہو جانا چاہوں. پھر 2 سال کے بعد آئے، مطلب تقریباً 3 سال کا دور نکلا. تقریباً 1 سال پریگننسی کا نکل گیا، پھر 2 سال ہی دودھ پلانے کی مدت نکل گئی. حالات بہت کچھ چینج ہو سکتے تھے، وہ بھی کہیں سے کہیں نکل جا سکتی تھی، بھول جا سکتے تھے اس واقعے کو. اللہ کے رسول نے جھرکارے نہیں بھیجے پکڑ کے لاؤ ان کو، خود ہی آئی. جب آئی تو انگلی پکڑ کے بچہ بھی ساتھ میں تھا، اور ایک بچے کے ایک ہاتھ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا ہوا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا نا بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو آ جاؤ، دیکھو روٹی کھا رہا بچہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں، اسی کفالت کے لیے کہ اس بچے کو جو ہے تم پرورش کر لو، اور پھر اس عورت پر حد جاری کرتے. تو یہ اس طرح کا اقرار اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کر لے تو پھر یہ اقرار قبول کیا جائے گا. یا پھر 4 عینی گواہ اس کام کو کرتے ہوئے دیکھیں تو پھر یہ قبول کیا جائے. اب یہاں پر حد جاری کی جائے گی، کون کریں گے؟ گھر کے بڑے، بستی کے پردھان، کوئی نہیں کرے گا جب تک کہ اسلامی حکومت نہ ہو. اسلامی حکومت ہے یا وقت کا حاکم ہے جو اسلامی حکومت کا حاکم ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، اور یا پھر وہ کسی کو ڈپیوٹ کرے، اس کا کوئی گورنر، کوئی حاکم، کوئی قاضی وہ جاری کرے. اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ کچھ نہیں، معاملہ اللہ کے اوپر. معاملہ کیا؟ اللہ کے اوپر. آپ اس کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیں، کچھ اور کرنا چاہیں، یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں بستی کے لیول پر یا گھر کے لیول پر، لیکن حد نہیں. حد حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، اس کی پامالی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی اپنے ہاتھ میں لے کے کھیل نہیں سکتا. اس کے ضوابط و قوانین ہیں، اسی کے اعتبار سے اس کو جاری کیا جائے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ زناکار ہو تو پھر یہاں پر کیا ہے، وہ بندہ اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، طلاق دینا چاہے طلاق دے دے، یا پھر اگر جو ہے وہ اس کو معافی کا موقع دے کر، اس کو سدھرنے کا موقع دے کر پھر سے جو اپنی زوجیت میں رکھنا چاہے، اس کا اختیار ہے. چاہے تو رکھ سکتا ہے، چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اور چاہے تو دیا ہوا مہر واپس بھی لے سکتا ہے اس جرم کی وجہ سے، اس آیت کی روشنی میں.
چاہے تو بغیر کچھ لیے بھی وہ ویسے ہی طلاق دے سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مرد اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے، اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ خلا۔ عورت مرد سے الگ ہونا چاہتی، کوئی عذر ہے، کوئی شرعی عذر ہے، ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا کردار ہے، اس کے کچھ ہیبٹس ہیں، یا کہ وہ غیروں سے جو خواتین ہیں دوسری خواتین سے اس کے تعلقات ہیں، یا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اب مزید گزارا نہیں ہو سکتا، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر انسان اگر وہ خاتون اگر الگ ہونا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ اب وہ جب خلا کے لیے پوچھے گی، وہاں پر کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، تو پھر وہاں پر مرد کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کو، خلا بھی کیا ہے حقیقت میں؟ طلاق ہی کی صورت ہے۔ طلاق کیا ہے؟ مرد کی طرف سے اقدام ہوتا ہے، مرد کی طرف سے وہ خود ہی اسٹارٹ کرتا ہے معاملے کو، اور خلا کیا ہے؟ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، لیکن دے گا مرد ہی۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں خلا کا مطلب عورت طلاق دے، خلا کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی طلاق دے کر ہٹ جاؤ بھائی، کون؟ خاتون کو بولتے ہیں۔ طلاق کا حق مرد کے پاس ہی ہے، عورت کے پاس نہیں۔ ہاں، عورت کے پاس طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے، وہ ہے خلا۔ خلا کا مطلب نکل جانا یا نکال دینا، اپنے آپ کو زوجیت کے بندھن سے نکال دینے کا مطالبہ کرنا، یہ ہے خلا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فخلع نعلیک، تمہاری جوتیوں کو نکالو، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا موقع تھا۔ تو خلع کا مطلب نکال دینا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، لا ضروری تخلع ضرسک، بولتا کیا مطلب اس کا؟ ہاں، داڑھ نکالنا ہی نکالنا ہے، بیکار ہے بھائی۔ اب کس کے کتنے نکلے دیکھ لیں، یہاں تو بہت سو کے نکلتے ہیں، اللہ خیر۔ تو خلا کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کے بندھن سے باہر ہو جانا۔ اب اس کا مطالبہ جو ہے خاتون کو، ایک بیوی کو دیا گیا حق۔ اب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، نہیں، اس میں تِلْكَ حدود اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حدود اللہ۔ یہاں پر اللہ نے خلا کا حکم، طلاق کے بعد خلا کا حکم اللہ نے ذکر کیا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ فدیے کے طور پر جو ہے کچھ مال وہ دے، جس پر شوہر راضی ہو گیا اس کو طلاق دے دی۔ اب اس میں بہت سارے علماء اس بات پر گئے ہیں کہ وہ جو کچھ مہر دیا ہے وہ واپس وہ لے سکتا، اگر لینا چاہے، چھوڑ دینا چاہے وہ احسان ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خلا کا مطلب یہ کہ نہیں، جو مہر دیا واپس لینا شرط ہے، شرط نہیں ہے، لیکن شوہر اگر چاہے تو، چونکہ یہ چھوڑ کے جا رہی، شوہر نہیں چاہ رہا کہ جو وہ چھوڑے اس بیوی کو، لیکن بیوی یہ چاہ رہی کہ چھوڑ دے۔ اب چونکہ ایک طرفہ معاملہ ہے اور شوہر کا حق زیادہ ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اللہ نے فرمایا کہ خواتین پر، عورتوں پر مرد کا ایک درجہ بلند ہے، اس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اب وہ ذمہ دار رہتے ہوئے بھی وہ اس کو منع نہیں کرنا ہے۔ اب منع کرنا کیا؟ عدل ہے، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، منع کرنا کیا ہے؟ یہ عدل ہے۔ منع کرنے کا یہ اللہ نے حق نہیں دیا، ہاں اس بات کا حق دیا ہے کہ تم چاہو تو دیا ہوا مال اس سے لے لو، خلا کی صورت میں، چاہو تو چھوڑ دو۔ رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے جو ہے یہ بندہ پسند نہیں ہے، میں خلا چاہتی ہوں، میں اس کی زوجیت سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ یہ میں اس کو اس کے دین پر یا اس کے اخلاق پر میں کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، بڑا اچھا بندہ، دیندار ہے، نیک ہے، نماز و صلات کا پابند ہے، اچھے اخلاق سب کچھ، لیکن کیا ہے
زوجیت کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ تو مین ریزن ہو گئے، کیونکہ شوہر پر مالی حق بھی ہے، جسمانی حق بھی ہے۔ اب دو حق میں سے ایک حق تو ادا کر رہا ہے، ایک حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور مہر انہوں نے ایک باغ تمہیں دیا ہے، تو کیا وہ باغ تم اس کو لوٹا دو گی؟ نے کہا کہ رسول اس کا مال ہے، لے لے، مجھے آزاد کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ انہیں لوٹا دیا اور ان کو طلاق دینے کا حکم دیا۔ یہ ہے خلا۔ تو خلا کی صورت میں دیا ہوا مال شوہر واپس لے سکتا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ دیا ہوا مال واپس لینے کی تیسری صورت بھی ہے، وہ نہ تو طلاق ہے، وہ نہ تو خلا ہے، نہ جو بدکاری ہے، بلکہ عورت کی بدزبانی، جس کو نشوز کہا گیا قرآن کے اندر، نافرمانی۔ مرد نہیں چاہتا کہ عورت کام کرے، اور زبردستی مجھ سے نہیں، مجھے کام کرنا ہی کرنا۔ اب یہاں پر عورت، مرد کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ سے دے سکتا ہے، اور چاہے تو اس نشوز کی وجہ سے اپنا دیا ہوا مال بھی واپس لے سکتا ہے۔ عورت اتنی جو ہے بدزبان ہے کہ اٹھے بیٹھے گالیاں دیتی، یا اس کو، اس کے ماں کو، اس کے باپ کو گھر جہنم بنا رکھا ہے۔ گھر میں گھسنے سے باہر بھاگتا ہے، گھسنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتا اندر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ گھر ہوتا ہے سکون کی جگہ، اور اس کو سکون ملتا ہے چائے خانے میں، ہوٹلوں میں، دوستوں میں، گپ شپوں میں۔ رات کے اندھیرے میں گھس کے آتا ہے، دب کے سو جاتا ہے، پھر فجر سے پہلے نکل جاتا ہے۔ یہ حال۔ اب ایسی عورت کس کام کی، جس سے اتنا خوف زدہ ہو، یا کہ جس کی بدزبانی سے جو اتنا بیزار ہو، جس کا چہرہ دیکھنے تیار نہ ہو، اس کے نشوز کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، بد خلقی کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے، طبرانی کی روایت ہے، 3 باتوں کے اندر نحوست ہے، اور بخاری کی روایت ہے اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ طبرانی کی روایت میں کیا ہے؟ 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے، اور پھر اس کی وضاحت بھی کی گئی۔ اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ دونوں کے اندر گھر، گاڑی یعنی سواری، اور عورت، یہ 3 چیزیں۔ اب ان تینوں چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی۔ طبرانی کی ابن حبان کی روایت میں اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی۔ وضاحت کیا ہے؟ گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر تنگ ہو جائے اور پڑوسی اس کا بد اخلاق، یعنی نحوست وہ نحوست نہیں جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، جو ہم کیا سمجھتے ہیں نحوست عام طور پہ کیا ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ ہاں برا شگون، یا کہ وہ جو ہے صحیح چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ہاں کام نہیں ہونے کے جو عقیدے جو ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو یہ نحوست کیا۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہاں پر نحوست کا معنی دوسرا بتلایا۔ معنی کیا بتلایا؟ کہ گھر کی نحوست کیا ہے؟ گھر تنگ پڑ جائے اور پڑوسی بد اخلاق، جس کا پڑوسی بد اخلاق ہو وہ پریشانی رہتا ہمیشہ۔ اس وجہ سے جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے کہتے ہیں الجار قبل الدار، گھر لینے سے پہلے دیکھ لو بازو میں کون ہے، پڑوسی کون ہے تمہارا، اس کو دیکھو پہلے، پھر اس کے بعد گھر کی طرف جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ عورت جو بد اخلاق ہو، چرب زبان ہو، تکلیف دینے والی ہو، شوہر کی عزت نہ کرنے والی ہو، مطیع و فرما بردار نہ ہو۔ اب یہ عورت کیا ہے؟ مرد کو سکون دینے کے بجائے ہمیشہ پریشان رکھے گی، بے جا مطالبات، اس کی تنخواہ سے زیادہ اس کی فرمائشیں، ہمیشہ ہر روز کی شاپنگ، گھنٹے گھنٹے جو ہے اپنے کاموں کے اندر اپنے خواتین کے ساتھ، اپنے ماں بہنوں کے ساتھ مصروف،
گھر آیا ہوا شوہر کا کوئی خیال نہیں، کوئی خدمت نہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں بدخلقی کے اندر. تو عورت بد اخلاق، یہ اس کی نحوست ہے. اور تیسری نحوست سواری کی، جو سواری وہ ہو جو اس کو سوار ہونے نہ دے یا تنگ کرے سواری. اب اس زمانے کی سواری تو وہ تھی، اب اس زمانے کی سواری ہماری آپ کی گاڑیاں. ابھی گاڑیاں بھی بعض وقت جب بڑا تنگ کرنا شروع کر دیتی. علماء شریعت کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اس کو بیچ دو، نکال دو، کیونکہ یہ تنگ کرنے والا، یہ اس کی نحوست ہے. تو یہ نحوست کا ایک محدود معنی جو ہے احادیث کے اندر بیان کیا گیا. تو عورت اگر جو ہے بہت ہی زیادہ بد خلق، بد زبان اگر ہو جائے، جس کی وجہ سے اس مرد کی زندگی جو ہے وہ جہنما بن جائے، سکون ختم ہو جائے، گھر نہ رہے، تو پھر یہاں پر بھی اس عورت کی اس بدخصلتی کی وجہ سے اس کو اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنا مہر مانگنا چاہے تو. کیونکہ فاحشۃ مبینہ سے صرف جو ہے زناکاری ہی مراد نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے زناکاری. اور ضحاک اور اکرمہ وغیرہ تابعین ہیں، انہوں نے صحابہ سے سنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد بدخلق اور زبان دراز عورت ہے. تو اس سے یہ بھی فحش مبین کے اندر داخل ہے، فاحشۃ مبینہ کے اندر داخل ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ عورت اگر خود ہی اپنے مہر سے کچھ دے بطیب خاطر، اپنے طرف سے بغیر کسی مطالبے کی، کیونکہ جو مہر جو ہے وہ شوہر کو مطالبے کرنے کا حق نہیں ہے سوائے 2 صورتوں میں. کون سی 2 صورتیں جو بیان کی گئی؟ یا سوائے 3 صورتیں سمجھیں، یا خلا، یا زناکاری، یا بد اخلاقی، بد زبانی. ان کو چھوڑ کر شوہر اپنا دیا ہوا مال واپس نہیں لے سکتا. لیکن ایک صورت ہے، وہ یہ کہ ایک عورت اپنی رضامندی سے اپنا مال اگر دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ہاں، اگر وہ اپنے بطیب خاطر، اپنے نفس، اپنے آپ سے اگر اس میں سے کچھ دے دیں آپ کو، کیونکہ یہ مہر جو عورت کا حق ہے، عورت کا باپ بھی نہیں لے سکتا اس سے، یہ عورت کا حق ہے خالص. وہ جس کو چاہے دے، جو چاہے کرے. اس میں مہر دینے کے بعد پوچھ بھی نہیں سکتا تم کیا کیے میرا مہر، نہیں، دے دی ہو گیا، وہ جو چاہے کرے. لیکن اگر وہ مال، اس میں سے کچھ حصہ یا پورے کا پورا مال بھی اگر شوہر کو وہ دے دے، آپ میری طرف سے رکھ لیں، میری طرف سے ہدیہ آیا آپ کو، میری طرف سے ایک تحفہ آیا آپ لے لیں، یا کوئی بزنس کا کوئی مسئلہ آ گیا، گاڑی کا کوئی مسئلہ آ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ ہاں بھائی شوہر پریشان ہے، تو جو ہے اپنی وہ مہر کا پیسہ رکھا ہوا تو اٹھا کے دے دی، چلو آپ رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے. تو بغیر مطالبے کے اگر عورت خود ہی جو ہے اس مہر میں سے کچھ یا پورے کا پورا مہر بھی اگر دے دے تو شریعت کی روح سے اجازت ہے کہ وہ اس مال کو لے لے. اب یہ 4 جو صورتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر دیا ہوا مال شوہر کا، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ گفٹ کی شکل میں ہو، عطیہ جات کی شکل میں ہو، جو بھی اس نے خاتون کو دیا واپس لینے کا کوئی حق نہیں. ہمارے اپنے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت کو طلاق دے دیتے ہیں، طلاق دیتے ہی گھر بھجوا دیتے ہیں، ارے بھائی اس کا سامان بٹھاؤ، لے کے جاؤ، جا کے ڈال دو اس کے اماں کے گھر میں. اس کے بعد یہ میں نے اتنا مال دیا ہے اس کو، اتنے گفٹ دیے ہیں، سعودی سے آتے وقت میں جو ہے 10,000 ریال کا گولڈ لا کے دیا تھا اس کو، سب لاؤ ادھر واپس. کیوں بھائی؟ کس خوشی میں؟ آپ نے دیا ہے نا طلاق، کھلا نہیں ہے. یہ عورت کا وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے.
نہ زناکاری ہے، نہ نشوز ہے، نہ عورت اپنی طرف سے کچھ دے رہی ہے آپ. اب یہاں زبردستی آپ وصول کر رہے ہیں، مہر کا پیسہ وصول کر رہے ہیں، مہر میں دیا ہوا گولڈ وصول کر رہے ہیں، واپس کرو. یا پھر دیے ہوئے جو گفٹ یا جو ان کی طرف سے، ان کے خاندان والوں کی طرف جو گفٹ آئے، وہ سب ہمارے اپنے لوگ جو دیے، بھائی آپ کو میرا چاچا دیا، میرا ماموں دیا، میری پھوپھی دی، یہ دی، یہ دی، یہ سب لکھ کے رکھتے ہیں نا لوگ، سب لسٹ بنا کے رکھتے ہیں. یہ مال کے حوث کے پجاری ہیں یہ لوگ، سب بنا کے رکھتے ہیں لسٹ پوری. اب یہ سب پوری لسٹ آئی ہے، یہ سب جو دیے ہماری طرف سے، یہ سب واپس کرو. العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو دیے ہوئے گفٹ میں واپس لیتا ہے، وہ اپنے ہی قے کو کر کے، اپنی الٹی کر کے وہ چاٹ لیتا. اتنی گھناؤنی مثال اللہ کے رسول نے. جائز نہیں، جب دے دیا دے دیا، ہو گیا ختم. سوائے کہ اگر کوئی چیز آپ نے شرطیہ دی ہو، مثال کے آپ یہاں سے سعودیہ سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 10,000 ریال کا گولڈ لے کے جا رہے ہیں. اب آپ نے اپنے خاتون سے کہہ دیا کہ دیکھو یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ مجھے 5 سال کے بعد چاہیے. جب بچی بڑی ہو رہی ہے ہماری، بچی بڑی ہونے کے بعد میں آپ سے واپس لے لوں گا. میں ایسے میں لایا ہوں بچے کے لیے، لیکن آپ اس کو استعمال کر لیں. اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ ممکن ہے، آپ واپس لیں. لیکن جو ہے آپ جو دے رہے ہیں وہ بطور ہدیہ آپ دے دیے، اب یہاں پر جو ہے آپ واپس لے رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیٹا لے کے جاتا ہے ماں کو جا کے کچھ جو ہے زیور پہناتا ہے. اب ماں کا انتقال ہو گیا، تب بیٹا کھڑ جاتا ہے، ارے میں لا کے دیا بھائی، وہ میں دیا تھا، وہ فلاں ایئر میں فلاں سن میں جو ہے میں لا کے دیا تھا مال. آپ لوگ سب کو معلوم نا، میں لا کے دیا تھا مال، وہ میرا. کیسے میرا بھائی؟ تو ہدیہ دے دیا نا. ہاں اگر اس نے شرط لگائی ہو کہ آپ جب تک ہیں وہ آپ کا ہے، اس کے بعد پھر وہ میرا ہو جائے گا، تو پھر یہاں پر وہ شرط کام کرے گی. آپ نے ایسے گفٹ دے دیا، اب وہ ماں کا انتقال ہو گیا تو کس کا ہو گیا؟ وہ وراثت میں آ گیا. جو بھی وارثین ہوں گے سب کے اندر تقسیم ہوگا، وہ اس کا نہیں ہوگا واپس. ہاں بحیثیت وارث جو پھر واپس اس کو آ رہا ہے اس میں سے کچھ، یا کہ پورا کے پورا، تو پھر وہ الگ چیز. وہ میرا حکم بدل گیا، یا اپنا پیسہ واپس نہیں لے رہا، وہ ماں کی وراثت کا حقدار بنا. تو یہ ممکن ہے. تو جو بات یہاں پر سامنے آئی ہے کہ یہ 4 صورتیں ہیں جن میں ایک شوہر اپنا مہر دے کر یا اپنا مال دے کر اس میں سے کچھ یا پورے کا پورا، جیسے آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس وقت میں، اس سچویشن میں، اس اعتبار سے وہ اپنا مال واپس لے سکتا ہے. پھر تیسرا جو ہے جو حکم ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو، اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو. یہ ہے تو چھوٹا سا حکم، لیکن ہماری پوری ازدواجی زندگی پر یہ شامل ہے. پوری ازدواج، جس وقت سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت سے لے کر جب تک آپ موجود ہیں ازدواجی زندگی کے اندر، اس لمحے تک، یہ پورے کا پورا ممکن ہے 20 سال 25 سال 30 سال جو بھی جو ہے آپ کا جو ہے یہ وقت گزرا ہے اور آئندہ گزرے گا، وہ سب بھی شامل ہے اس میں، چھوٹا سا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اپنے حقوق العباد کا ذکر فرمایا تو خواتین کا خاص آپ نے ذکر فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے سلسلے میں میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں تمہیں. یہاں جو ہے نا وعاشرون بالمعروف، وہ اسی کی تفسیر تھی، وہ اسی کے دوسرے الفاظ تھے کہ اچھائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اچھے انداز سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین بھی تھیں. اب خواتین جو ہوتی ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے اونٹ پر ان کو ہودج بنایا جاتا ہے،
اونٹ پر جو کیبن کی طرح بنایا جاتا ہے، اس میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب اونٹ تو ماشاءاللہ بڑا سیدھا ہوتا ہے نا، بڑا سیدھا چلتا ہے، وہ کیسے چلتا ہے؟ ہل ہل کے جو ہے، ہاں، تو پہلے سے ہی وہ ہلی ہوئی رہتی ہے اندر۔ تو ایک ہدی خان تھے، یہ ہدی خان جو ہے، جو ہدی کا مطلب یہ اونٹ ہوتا ہے، یہ جو ہے اونٹ کو جو چلانے والے، نکیل پکڑ کے لے جانے والے جو ہوتے ہیں، جیسے ہاتھیوں کا ایک ہوتا ہے نا، اسے کیا ہوتا ہے، ماہوت، کیا بولتے ہیں اسے، ہاں ماہوت کہتے ہیں، ویسے گھوڑے کا ایک ہوتا ہے، ویسے اونٹ کا بھی ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان کو نیند آ رہی تھی، تو جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے گانے شروع کر دیے، وہ اپنے انداز سے، اپنے ترانے۔ اب وہ ترانے سن کے جو ہے ان کو بھی جوش آ گیا، اب اونٹ کو جوش آ گیا تو اللہ خیر کرے اندر والوں کا۔ تو اوپر جو خواتین جو تھی، وہ جب اونٹ جو ہے اب وہ دوڑنے لگا ادھر ادھر ہو کے، تو پھر اوپر سے خواتین جو ہے وہ کبھی ادھر لڑک رہی ہیں، کبھی لڑک رہی ہیں۔ تو اللہ کے سننے شاعت میں کہ مہرن انجشا انجشا، آرام آرام سے، رفقاً بالقواریر، یہ کانچ کے آبگینے ہیں جو اندر ہیں، نرمی کے ساتھ۔ کتنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندار مثال جو ہے مختصر الفاظ میں عورتوں کے لیے پیش کی۔ کانچ کے آپ خورے کتنے سنبھال کے ہم رکھتے ہیں۔ کوئی مہمان بھی آتا ہے تو جو اٹھا کے جو ہے اسی وقت اٹھاتے ہیں، پہلے اٹھا کے رکھتے نہیں، جب ان کی آمد ہوتی تبھی ارے نکالو، اندر شیلف سے نکالو، پھر بھائی دیکھو آرام سے دھو، آرام سے دھو، پھر اس کے ہونے کے بعد ارے پھر جائے پہلے اندر دھو، پھر ٹوٹ نہ جائیں، اس میں کچھ کریک نہ آ جائے، کچھ گندے نہ ہو جائیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو ایک ہی لفظ میں اللہ کے رسول نے ان کی حالت بیان کر دی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے عورتوں کے سلسلے میں خاص وصیتیں فرمائی، خاص نصیحتیں فرمائی، بس صرف فرمائی نہیں، کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے، وعاشرون بالمعروف کے تحت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حسن معاشرت کیا ہے، کس طرح ازدواجی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ رول ماڈل آپ جو ہے ہمارے لیے ہیں، تو کس طرح آپ نے عملی تطبیق کی ہے اس چیز کی، اس آیت کی اپنی زندگی کے اندر، انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور کہنے والے کو، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید اس طرح کی مجالس میں اللہ تعالیٰ شرکت کا موقع دے، اور ہمیں جانکاری کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع فرمائے، اللہ ہم سبوں کو اپنی جنتوں میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔